بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب نے ذکر کیا کہ حضور کی بیماری کی شدت میں میرے دل میں بہت رفت پیدا ہوئی، تو میں نے بہت دعا کی کہ مولا کریم اسلام کی عزت، قرآن کی عزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور بالآخر تیری اپنی عزت اور جلال کے اظہار کا بھی اس وقت یہی ذریعہ ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، بیماری کی شدت میں جبکہ یہ گمان ہوتا تھا کہ روح پرواز کر جائے گی، مجھے بھی الہام ہوا، اللہم ان اہلکت حاضر اصابتا فلن توبت فی الارض ابدا، یعنی اے خدا اگر تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر اس کے بعد اس زمین میں تیری پرستش کبھی نہ ہوگی۔ فرمایا یاد رکھو یہ سلسلہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے، اگر یہ سلسلہ قائم نہ ہوتا تو دنیا میں نصرانیت پھیل جاتی اور خدائے وحدہ لا شریک کی توحید قائم نہ رہتی، یا یہ مسلمان ہوتے جو اپنے ناپاک اور جھوٹے عقیدوں کے ساتھ نصرانیت کو مدد دیتے ہیں اور ان کے معبود اور خدا بنائے ہوئے مسیح کے لیے میدان خالی کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ اب کسی ہاتھ اور طاقت سے نابود نہ ہوگا، یہ ضرور بڑھے گا اور پھولے گا اور خدا کے بڑی بڑی برکتیں اور فضل اس پر ہوں گے۔ جب تمہیں خدا کے زندہ اور مبارک وعدہ ہر روز ملتے ہیں اور وہ تسلی دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری دعوت زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، پھر ہم کسی کی تحقیر اور گالی گلوچ پر کیوں مضطرب ہوں۔ 30 مئی 1902۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو خواہ مخواہ بلا کسی قسم کے استحقاق سے اپنے تئیں محامد، مناقب اور صفات محمودہ سے موصوف کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی کبریائی کی چادر آپ اوڑھ لیں، ایسے لوگ لعنتی ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو طبعاً ہر قسم کی مد و ثناء اور منقبت سے نفرت اور کراہت کرتے ہیں، اور اگر وہ اپنے اختیار پر چھوڑ دیے جاویں تو دل سے پسند کرتے ہیں کہ گوشہ گمنامی میں زندگی گزار دیں، مگر خدا تعالیٰ اپنے مصالح اور باریک حکمتوں کی بنا پر ان کی تعریف اور تمجید کرتا ہے، اور در حقیقت ہونا بھی اسی طرح چاہیے، کیونکہ جن لوگوں کو وہ معمور کر کے بھیجتا ہے ان کی معموریت سے اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اس کی حمد و ثناء اور جلال دنیا میں ظاہر ہو۔ اگر ان معموروں کے نسبت وہ یہ کہے کہ فلاں معمور ہے جسے میں نے مبعوث کیا ہے ایسا نکما، بزدل، نالائق، کمینہ، سفلہ اور ہر قسم کے فضائل سے عاری اور بیگانہ ہے، تو کیا خدا تعالیٰ کے اس کے ذریعے سے کوئی صفت قائم ہو سکے گی؟ حقیقت میں خدا کا ان کی تمجید اور مدارج اور فضائل بیان کرنا اپنی جلال اور عظمت کی تمہید کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اپنے نفس سے بالکل خالی ہوتے ہیں اور ہر قسم کے مد و ذم سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ سال اس سے پہلے جبکہ نہ کوئی مقابلہ تھا، نہ گرد و پیش میں کوئی مجمع تھا، نہ یہ مجلس اور اس کی کوئی تمہید تھی، اور نہ دنیا میں کوئی شہرت تھی، خدا تعالیٰ نے برائن احمدیہ میں میری نسبت یہ فرمایا۔ اس ارشاد کے بعد حضور نے متعدد الہامات کا تذکرہ کیا اور پھر ارشاد فرمایا، میں اپنے قلب کو دیکھ کر یقین کرتا ہوں کہ کل انبیاء علیہ السلام طبعاً ہر قسم کی تعریف اور مد و ثناء کی کراہت کرتے تھے، مگر جو کچھ خدا تعالیٰ نے ان کے حق میں بیان فرمایا ہے، اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ الفاظ میرے نہیں خدا تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور یہ اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی عزت اور جلال اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور جلال کو خاک میں ملا دیا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت حسین کے حق میں ایسا غلو و اطراء کیا گیا ہے کہ اس سے خدا کا رس کامتا ہے۔ اب جبکہ کروڑ آدمی حضرت عیسیٰ کی مد و ثناء سے گمراہ ہو چکے ہیں، اور ایسے ہی بے انتہا مخلوق حضرت حسین علیہ السلام کی نسبت غلو و اطراء کر کے ہلاک ہو چکی ہے، تو خدا کی مصلحت اور غیرت اس وقت یہی چاہتی ہے کہ وہ تمام عزتوں کے کپڑے جو بے جا طور پر ان کو پہنائے گئے تھے
ان سے اتار کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کو پہنائے جاویں۔ بس ہماری نسبت یہ کلمات در حقیقت خدا تعالیٰ کی اپنی عزت کے اظہار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے ہیں۔ فرمایا میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرے دل میں اصلی اور حقیقی جوش یہی ہے کہ تمام محامد اور مناقب اور تمام صفات جمیلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کروں۔ میری تمام تر خوشی اسی میں ہے اور میری بعثت کی اصل غرض یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دنیا میں قائم ہو۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ میری نسبت جس قدر تعریفی کلمات اور تمجیدی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، یہ بھی در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف راجع ہیں، اس لیے کہ میں آپ کا ہی غلام ہوں اور آپ ہی کے مشکات نبوت سے نور حاصل کرنے والا ہوں، اور مستقل طور پر ہمارا کچھ بھی نہیں۔ اسی سبب سے میرا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ میں مستقل طور پر بلا استفادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہوں اور خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہوں، تو وہ مردود اور مخذول ہے۔ خدا تعالیٰ کی ابدی مہر لگ چکی ہے اس بات پر کہ کوئی شخص وصول اللہ کے دروازے سے آ نہیں سکتا ہے بجز اتباع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ 31 مئی 1902۔ فرمایا شرک 3 قسم کا ہے۔ اول یہ کہ عام طور پر بت پرستی، درخت پرستی وغیرہ کی جاوے، یہ سب عام اور موٹی قسم کا شرک ہے۔ دوسری قسم شرک کی یہ ہے کہ اسباب پر حد سے زیادہ بھروسہ کیا جاوے کہ فلاں کام نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ بھی شرک ہے۔ تیسری قسم شرک کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے سامنے اپنے وجود کو بھی کوئی شے سمجھا جاوے۔ موٹے شرک میں تو آج کل اس روشنی اور عقل کے زمانے میں کوئی گرفتار نہیں ہوتا، البتہ اس مادی ترقی کے زمانے میں شرک فی الاسباب بہت بڑھ گیا ہے۔ تعاون کے پھیلنے پر یہ کوئی خیال نہیں کرتا کہ شامت اعمال سے پھیلی ہے اور اسباب کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ فرمایا نماز اپنی زبان میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے جس زبان میں قرآن شریف رکھا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں اپنی حاجتوں کو اپنی زبان میں خدا تعالیٰ کے سامنے بعد مسنون طریق اور اذکار کے بیان کر سکتے ہیں، مگر اصل زبان کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عیسائیوں نے اصل زبان کو چھوڑ کر کیا پھل پایا؟ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ فرمایا قرآن شریف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تعاون سے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ جیسے فرمایا امن قریۃ الا نحن مولکوہا قبل یوم القیامت اور معذبوہا، بنی اسرائیل آیت 59۔ اس سے لازم آتا ہے کہ کوئی قریہ مسجد تعاون سے باقی نہ رہے، اس لیے قادیانی نے اس وجہ فرمایا انہو آول قریتا، یعنی اس کو انتشار و افراتفری سے اپنی پناہ میں لے دیا۔ سزائیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک بالکلیہ ہلاک کرنے والی، جس کے مقابلے میں فرمایا لولا الاکرام لحلق المقام، یعنی یہ مقام اہلاک سے بچایا جائے گا۔ دوسری قسم کی سزا بطور تعذیب ہوتی ہے، غرض خدا تعالیٰ نے قادیان کو ہلاکت سے محفوظ رکھا ہے اور تعدی یہ سزا ممنوع نہیں بلکہ ضروری ہے۔ فرمایا دانے کا کیا وجود ہوتا ہے، لیکن جمع کیے جاویں تو سیری کا موجب ہو جاتا ہے۔ ایک سیر خام میں قریباً 15,000 کے دانے ہوتے ہیں، جس سے ایک آدمی بخوبی سیر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر آیات اللہ کو اگر جمع کیا جاوے اور قدر کی جاوے تو وہ روحانی سیری کا موجب ہو جاتی ہیں۔ ہمارے نشانات کو اگر یکجائی طور پر دیکھا جاوے تو ان کی قوت اور شوکت معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا آج کل جو ایک پہاڑ کی وجہ سے جزائر غرب الہند میں سینٹ پیری اور مارٹین ہلاک ہوئے ہیں، ان کے متعلق تذکرہ تھا۔ حضور نے فرمایا لوط کی بستی پر بھی اسی طرح پر پتھر برسے جیسے کو فشاں سے پڑتے ہیں۔ یہ قانون قدرت ہے۔ موجودہ واقعہ جو ہلاکت کا ہوا ہے یہ مسیح کے زمانے کا ایک نشان ہے۔ ہم قرآن کریم کے ذریعہ تورات کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تورات کے ذریعہ قرآن کی اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ تورات کا مقابلہ ہی قرآن سے کیا ہے؟ جہاں قرآن اور تورات کے اختلاف ہے
وہاں صاف نظر آتا ہے کہ تورات میں گند اور جھوٹ ہے جو بعد میں ملایا گیا۔ فرمایا انبیاء اور مامور ہمیشہ کا زرین آتے ہیں، ابتدا میں حقیر اور ذلیل نظر آتے ہیں، فلسفی ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن آخر خدا تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ 14 جون سن 1902۔ فرمایا ہم خدا تعالیٰ کے اسی قانون قدرت کو مانتے ہیں جو قرآن شریف میں بیان ہوا ہے۔ جو مردے ایسے ہیں کہ قبر میں رکھے جاتے ہیں اور ان کے پاس ملائکہ آتے ہیں، ان کی نسبت قرآن شریف کا یہی فتویٰ ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، زمر آیت 43۔ مگر برنگ دیگر غیر حقیقی موت میں یا بھی ہوتا ہے، چنانچہ اس قسم کے واقعات خود ہمارے ساتھ بھی پیش آئے ہیں۔ چنانچہ مبارک کے متعلق اس قسم کی موتیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ سے نہیں آئیں۔ چنانچہ مبارک کے متعلق اس قسم کی موتیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ سے نہیں، اور وہ یہ احیاء ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ مردہ جی اٹھتا ہے۔ غرض خدا تعالیٰ نے جو قانون باندھا ہے اسے ہم مانتے ہیں، اگر اس پر اعتبار نہ کریں اور یقین نہ لائیں تو امان اٹھ جاتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ کا قانون قدرت جو کتاب اللہ میں درج ہے اس پر ہمارے ایمان ہے، اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے خلاف نہیں کرتا۔ مثلا کوئی کہے کہ خدا تعالیٰ قادر ہے تو کیا خودکشی بھی کر لیتا ہے؟ ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ کبھی نہیں، کیونکہ لہ الاسماء الحسنی، کوئی صفت اس سے منسوب نہیں کر سکتے، وہ اپنی صفات قدیمہ کے خلاف نہیں کرتا۔ غرض احیاء موتا اور قانون قدرت کے متعلق ہمارا یہی مذہب ہے کہ ہم اس احیاء کے قائل ہیں جو قرآن شریف نے بیان کیا ہے، اور وہ قانون قدرت ہمارا امام ہے جو قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے۔ یورپ کا فلسفہ اور اس کی محدود تحقیقاتیں ہمارے لیے رابر نہیں ہو سکتی ہیں۔